رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر احباب، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے کہ شیعہ مذہب سے صرف ایک سوال کیا جائے اور پوچھا جائے. شیعہ مذہب کا بار بار کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نفس رسول ہیں، اور امت مسلمہ اس بات کا انکار کرتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شیعہ اس بات کو مانتے ہیں یا وہ بھی اس بات کے انکاری ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نفس رسول ہیں. اس کی دو صورتیں ذکر کروں گا. ہم صرف شیعہ سے اتنا پوچھیں گے کہ اگر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نفس رسول ہیں، اس کا معنی ہوا کہ حضرت علی اور اللہ کے نبی کی ایک جان ہے، ایک جسم ہے اور ایک ہی شخصیت کا نام ہے. حقیقت میں تو نفس رسول ہونے کا معنی یہی ہے. تو کیا آپ حقیقی معنی کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کہتے ہیں یا مجازی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کہتے ہیں؟ اب اگر آپ حقیقی طور پر اللہ کے نبی حضرت علی کو اللہ کے نبی کا نفس رسول کہتے ہیں، تو حقیقی اعتبار سے اگر حضرت علی نفس رسول ہیں تو ان کے لیے منصب نبوت بھی ثابت ہوا، کیونکہ رسول کے لیے نفس رسول کے لیے تو منصب نبوت ثابت ہے. اور جب آپ حضرت علی کے لیے منصب نبوت مانیں گے اس صورت میں، اور اگر منصب نبوت ان کے لیے نہ ہو، منصب رسالت نہ ہو، تو پھر حقیقی صورت میں وہ نفس رسول ہو نہیں سکتے. حقیقی صورت میں تبھی ہوں گے جب منصب رسالت نبوت ان کے لیے ثابت ہوگا. اور اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کے لیے ایسی بات کو کہے یا عقیدہ رکھے تو کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. تو فوراً شیعہ کہیں گے کہ نہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حقیقی طور پر نفس رسول نہیں مانتے. پھر آپ کس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول مانتے ہیں؟ اب ہم پوچھیں گے کہ مجازی پر اور ہوتا ہے کا معنی اور ہوتا ہے. یعنی آپ حقیقی طور پر حضرت علی نفس رسول نہیں مانتے. جب آپ خود حقیقی طور پر نہیں مانتے تو دوسرے پر الزام دینا کہ علی رضی اللہ عنہ نفس رسول نہیں مانتے، یہ کہاں کا ہوا؟ تو آپ خود ہی حضرت علی کے رسول کے انکاری ہیں. اگر نفس رسول ہے تو حقیقی طور پر مانو، اور اگر نہیں ہے تو مجازی طور پر اس کا تو پھر اور ہوگا. پھر وہ نفس رسول تو نہ، پھر صرف استعمال کیا گیا اور کا وہ مانا کیا کہ ان کا علی کا حضرت نبی علیہ السلام سے ایک تعلق تھا، اور تعلق کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے. جب تعلق کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے، اب اس صورت میں حقیقت میں ہوئے تو نہیں نا. حقیقت نہیں ہے تو آپ خود بھی اپنے مذہب کے اصول کے مطابق حضرت علی کے نفس رسول ہونے کے انکاری ہیں. اور جب فریق مخالف خود اس بات کا انکاری ہے تو پھر دوسروں سے یہ الزام دینا کہ یہ حضرت علی نفس رسول نہیں مانتے. تو شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق اگر حقیقی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول مانا جائے تو نبوت کا انکار لازم آتا ہے. اس وجہ سے امت ان کو کہتی ہے. اور اگر حقیقی طور پر نہ مانے، مجازی طور پر مانے کہ علی رضی اللہ نفس رسول، پھر نفس رسول کے ہونے کا خود یہ انکار کر اس وقت میں کہ حقیقت میں نفس رسول نہیں، بس مجازی، یعنی اس کا لفظ اور معنی اور ہے خود نفس رسول ہونے کا انکار کرے وہ اس کیسا مذہب؟ ہاں کہے گا پھر بھی مرتا ہے، اگر نہ کہے گا پھر بھی مرتا ہے. تو آپ نے صرف اتنا سوال پوچھنا ہے کہ نفس رسول ہیں یا نہیں. اسی صورت میں اس طرح سے انشاءاللہ آپ پوچھیں گے تو یہ مذہب جاہل مذہب انشاءاللہ دڑام سے جائے گا. الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو ایسے بے بنیاد من گھڑت مذہب سے محفوظ فرمائے.